بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محترم حاضرین اکرامی، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کل کائنات کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق ہے، جس نے تمام مخلوقات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ تمام کو اطلاع ہے کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ نوجوان فتنوں کی گرفت میں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس روئے زمین پر کئی مرحلوں سے گزارتا ہے، جس میں ابتدائی مرحلہ اس کی زندگی کا بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، بڑا کمزور مرحلہ ہوتا ہے، انسان بڑی کمزوریوں سے گزرتا ہے۔ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کب کھائے، کیا کھائے، کیسے کھائے۔ وہ اپنا اظہار خیال بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کھانا چاہتا ہے۔ جب وہ 1 سال، 2 سال، 3 سال کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے کھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑھاپے کے اس مرحلے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ کھانا چاہتا ہے مگر دوائیاں اور حالات اس کو روکتے چلے جاتے ہیں۔ وہ چلنا چاہتا ہے مگر اس کے قدم رکتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے مگر اس کی ہمتیں جواب دے دیتی ہیں۔ وہ کچھ بھی سوچتا ہے تو جواب منفی میں آنے لگتا ہے، جو بڑھاپا کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ نے تم کو کمزوری سے طاقت عطا کی ہے، پھر طاقت کے بعد پھر کمزوری عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے، جب انسان کے اندر طاقت کا عروج ہوتا ہے، طاقت اس کے اندر پروان چڑھتے رہتی ہے، اس کے بازوؤں میں مضبوطی آتی رہتی ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک انسان جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو جوانی انسان کے عزائم کو بلند کرنے والا ایک مقام ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان فی نفسی ہی اپنے آپ سے جو امیدیں وابستہ رکھتا ہے یا جو اپنے تعلق سے سوچتا ہے، یہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ آدمی ان تمام چیزوں کو روبہ عمل لانے لگتا ہے۔ کئی سارے کام جو اس نے اپنے بچپنے میں سوچے تھے وہ اس کو انجام دینے لگتا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے وہ امیدوں کی ایک بہت بڑی کرن بن جاتی ہے۔ یہ جوانی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بہت سارے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے،
ایک نوجوان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جن کے دن و رات، جن کے لیل و نہار، جن کے صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت میں پروان چڑھتے ہیں۔ جوانی نہ صرف دنیا والوں کی نظر میں یا خود نوجوان کی نظر میں ایک اہمیت کی بات ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بھی جوانی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک نوجوان اپنی جوانی میں اپنے تمام مسائل کو رکھتے ہوئے، خواہشات کو رکھتے ہوئے، مجبوریوں کو، پریشانیوں کو، مصروفیات کو رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آ کر جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو رب العالمین کو وہ سجدے اتنے پسند آتے ہیں جتنے دوسرے لوگوں کے، جو بچوں کے یا بوڑھے لوگوں کے سجدے اللہ رب العالمین کو اتنے پسند نہیں آتے جتنے ایک نوجوان کے سجدے اللہ رب العالمین کو پسند آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ نوجوان یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف یہ لوگ رخ کرتے ہیں تو وہ قوم کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب کسی عزم کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو وہ عزائم کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی قوم کے عروج و زوال کو اگر ہم ماپنا تولنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے نوجوانوں کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں قوم کے نوجوان اگر ان کا دینی مزاج ہے تو ان کا پوری قوم یہ دینی مزاج رکھنے والی ہے۔ اگر یہ دنیاوی مزاج رکھنے والے نوجوان ہیں تو یہ نوجوان اپنی پوری قوم کے نائب کہلاتے ہیں کہ جو ان کا مزاج ہوگا ان کی قوم کا مزاج کہلائے گا، جو ان کی سوچ ہوگی ان کی پوری قوم کی سوچ کہلائے گی، جو ان کی کوشش ہوگی، جو ان کی کوششوں کا محور ہوگا وہ ان کی قوم کی کوششیں کہلائیں گی۔ یہ جو دیکھیں گے ان کی قوم وہ دیکھے گی، یہ جو سوچیں گے ان کی قوم وہ سوچیں گی، یہ جو کریں گے ان کی قوم اس کو ماننے والی ہوگی۔ اس کا نام نوجوان ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، جو تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ اسلامی تاریخ ہو یا کوئی بھی ہسٹری ہو، وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں، دنیا کے یا ملکوں کے نقشے تبدیل ہوئے ہیں، وہ تبدیل کرنے والے وہ نوجوان تھے جو اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر اپنے گھروں سے دور دراز نکل گئے تھے اور ملکوں کو فتح کرتے ہوئے آگے آ گئے۔ آپ کسی دوسرے ملک کی نہیں بلکہ ملک عزیز ہندوستان کی آپ بات کریں، ہندوستان میں جو ابھی مسلمان ابھی یہاں پر شروع ہو رہے تھے، ابھی بس رہے تھے، ابھی کچھ خاندان تھے یہاں پر مسلمان، اور معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک کشتی کو ایک بادشاہ نے جو ہے غصب کر لیا ہے، تو جو نوجوان آگے بڑھتا ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے اسلامی جھنڈا ہوتا ہے، جو نوجوان محمد بن قاسم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ 17 سال کا نوجوان ہوتا ہے جو سمندر کے علاقے سے ہندوستان پر پہنچتا ہے اور دیکھتے دیکھتے پورے ہندوستان کو کچھ مہینوں کے اندر 5000 کی یہ تعداد کچھ مہینوں کے اندر 90,000 سے زیادہ، لاکھوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے سندھ کا بڑا علاقہ مسلمانوں کی تعداد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کرنے والے نوجوان تھے، اسلام کو پھیلانے والے نوجوان تھے، اسلامی ممالک کو آباد کرنے والے نوجوان تھے۔ نوجوانوں کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو بہت بہترین سنہری تاریخ ہے۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ نوجوان وہ ہوتے ہیں کہ نوجوان جو کرنا چاہیں وہ کام اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی یہ نوجوان ہوتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی جتنی مضبوط ہوگی انسان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا، قوم اتنی مضبوط ہوتی جائے گی، اور ریڑھ کی ہڈی یہ نوجوان جتنے کمزور ہو جائیں گے قوم اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ حاضرین گرامی، سابقہ دور کے نوجوانوں میں اور آج کے دور کے نوجوانوں میں اگر ہم غور کریں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان پچھلے دور کے نوجوانوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ باڈی بنانے کے اعتبار سے، پیسہ کمانے کے اعتبار سے اگر نوجوان کو اس نظریے سے دیکھنے آ جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آج کا نوجوان پچھلے نوجوانوں سے زیادہ کمانے یا زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، مگر عقلی اعتبار سے آپ دیکھیں، فکری اعتبار سے آپ دیکھیں، دینی اعتبار سے آپ دیکھیں، آج نوجوان جتنا فتنوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، سابقہ کسی دور میں آپ کو نوجوان اتنا فتنوں میں گھرا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حاضرین گرامی، فتنوں کے تعلق سے اگر ہم بات کریں، دو طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں جو دو بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فتنے جتنے بھی انداز سے آپ کے سامنے آئے، اگر آپ اس کو جانچنا چاہتے ہیں تو دو ترازو ہو سکتے ہیں، دو طریقے سے آپ جانچ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ شبہات ہوتے ہیں۔
پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، یا کچھ آدھے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ معلوم ہوتا رہتا ہے، ایسا وہ طبقہ ہوتا ہے جو شبہات میں ہوتا ہے، شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی نئی چیز آ گئی، شبہات میں پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، کنفیوژن میں چلے گئے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں، آج کوئی یوٹیوب پہ آ کر، آج کوئی فیس بک پر یا کوئی انسٹاگرام پر آ کر کوئی دین کی بات بتا دیتا ہے، آدمی شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کہنے والا صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج کوئی کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر کسی صحابی پر طعن تشنیع کر دیتا ہے، یا کوئی کہیں اور بیٹھ کر کسی عالم دین پر طعن تشنیع کر دیتا ہے، نوجوان شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ نوجوان کو سمجھ نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے اسے وقت میں۔ آج نوجوان جو شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہمارے اس شہر میں، ہمارے حیدرآباد میں کچھ دنوں پہلے کسی نے کچھ غلط باتیں کہہ دی، نوجوان شبہات میں آ گیا، پریشان ہو گیا کہ کرنا کیا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ نبی کی سیرت کو عام کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے لائیں گے، گالی کے بدلے میں اگر گالی دیں گے تو ہر زبان گالی دینے والی ہو جائے گی۔ آج نوجوان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بول رہا ہے تو میں بھی کچھ بول دوں، وہ کچھ کہہ رہا ہے تو میں بھی کچھ کہہ دوں، وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے میں ہاتھ اٹھا دوں، وہ مار رہا ہے میں مار دوں۔ یہ نوجوان یہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان صبح میں اپنے گھروں سے نکل کر ریلیوں میں گئے تھے، شام ہوتے ہوتے پولیس والے ان کے گھر کو پہنچے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازوں کو توڑتے ہوئے ان کو نکالا گیا اور مارتے ہوئے ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ نوجوان بچ گئے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ نوجوانوں کو واپس لا لیا گیا ہو، مگر یاد رکھیے ایک مرتبہ جب نام لکھ دیا جاتا ہے تو آدمی ہمیشہ نظروں میں رکھا جاتا ہے۔ اور کچھ نوجوان ایسے بھی رہے ہیں جو ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کہاں ہیں کیسے ہیں۔ کچھ نوجوان آ گئے ہیں ایسی حالت میں ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھیں زخمی ہیں، کسی کا دل زخمی ہے، کوئی پریشان حال ہے۔ سوچئے اس نوجوان پر کیا گزر رہا ہوگا، اس کے والدین پر کیا گزر رہا ہوگا، وہ معاشرے میں ایک مسلمان کی کیا شبیہ ہو رہی ہوگی، ایک کیا امیج بنی ہوئی ہوگی ایک نوجوان مسلمان کی جو نبی کی دفاع کرنے کے لیے نکلا تھا، مار کھا کر جو ہے اپنے گھر کو پھر واپس لوٹا ہے، یا ہو سکتا ہے لوٹا بھی نہ ہو۔ حضرین گرامی، یہ شبہات میں ڈوبتا ہوا مسلمان، سمجھ نہیں آتا کہ کوئی نئی بات آ گئی تو میں کیا کروں۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا یوٹیوب ایک بہت بڑا جو ہے پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ ہر کہنے والا جس کے پاس زبان ہوتی ہے آتا ہے اور اپنے دین کے تعلق سے اپنے تجربے پیش کرنے چلے جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والا عالم ہو، ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کے تجربوں کو دین کے ساتھ جوڑ کر ملا کر پیش کرنے پر لگا ہوا ہے۔ آج ایک نوجوان بس اس کی بات کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنا اچھا بولنے والا ہے اور اس کی بات کو ایکسیپٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ بعد میں جب اس کو کوئی علم بتانے والا بتاتا ہے تو وہ شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنا بڑا آدمی جب یہ کہہ رہا ہے، اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کہہ رہا ہے، اس کی بات صحیح ہے یا اس کی بات صحیح ہے، کتاب کی بات صحیح ہے یا چینل کی بات صحیح ہے، کس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ ایک آدمی صحابہ کے متعلق گالی گلوچ کرتا ہے، ایک آدمی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کو خلود فی النار کہتا ہے۔ مسلمان سمجھ نہیں آتا، شبہ میں مبتلا ہے، کیا کروں؟ یہ ایک طریقہ ہے جو مسلمان جو فتنوں میں، نوجوان طبقہ جو فتنوں کی جو ہے زد میں آتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری چیز شبہات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شبہات اور دوسری چیز ہوتی ہے شہوات۔ نوجوان طبقہ کتنے طریقوں سے اب شہوات کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، دیکھیے خواہشات کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو خواہشات میں اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے میں ذکر فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء۔ خواہشات میں، شہوات میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے۔ آدمی جب اپنے آپ میں بام عروج پر آتا رہتا ہے، شباب کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتا ہے، اس کی یہ فکر ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں اپنا کسی ساتھی کا انتخاب کروں، کوئی میرے ساتھ رہنے والی ہو جائے، چلنے بسنے والی ہو جائے، وہ کون ہو وہ نہیں معلوم، بس کوئی ہو جائے تو بس کافی ہے۔ اس کے ساتھ دوستی کرنا ہے، اس کے ساتھ فون پر گفتگو کرنا ہے، اس کے ساتھ کہیں گھومنے چلے جانا ہے، اس کے ساتھ تعلیم کو رائے گا کرنا ہے، والدین کو رائے گا کرنا ہے، اپنے مصروف اوقات کو، قیمتی اوقات کو ضائع
ضائع کرتے ہوئے ایک آدمی عورتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. وہ بحیثیت اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ بحیثیت بزنس مین ہو سکتا ہے, وہ بحیثیت امپلائی ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے ایسے بھی نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں کو رکھتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو ایک نوجوان طبقے کے ساتھ جو مسئلہ ہے, یہ اس کی شہوات میں خواتین کا مسئلہ ہے. کبھی کبھار ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک عبد الرحمن تھا جس کو کوئی غیر مسلم لڑکی پسند آ گئی, اور اس سے نکاح کرنے کے لیے اس نے اپنے مسلک کو, اپنے مذہب کو داؤ پر لگا دیا, اور اس کا نام رمیش سریش کی طرح پہچانا جانے لگا. اللہ اکبر. کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ کوئی مالدار خاتون تھی جس نے اس کو خرید لیا, جس کے وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو داؤ پر لگا دیا, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو داؤ پر لگا کر اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر کسی غیر کی دہلیز پر چلا گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگ گیا. کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ اس نے کسی خاتون کی خواہشات کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پیسے لے جا کر اس کو دیتا گیا, اپنے ماں باپ کی رقم جمع پونجی, کبھی کبھار اپنے ماں باپ کی عزت کو سر عام نیلام کر دیتا ہے. یہ نوجوان ہے, یہ اس طرح سے فتنوں کی گرفت میں آتا ہے. یہ نوجوان ہے جس کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں کس امت کا ہوں, امت میرے لیے کیا چاہتی ہے, مجھ سے کیا چاہتی ہے. میں آج وہ نوجوان ہوں جو امت کے لیے کل رہنما بننے والا ہوں, کل رہبر بننے والا ہوں, کل ہادی بننے والا ہوں. نہیں, اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لڑکی میری زندگی ہے, یہ لڑکی کے لیے میں جی سکتا ہوں, یہ لڑکی کے لیے میں مر جاؤں گا, یہ لڑکی کو تحفہ دینا میرے لیے ضروری ہے, یہ لڑکی کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا میری زندگی کا ایک اہم مقصد ہے, جس کی وجہ سے ہماری قوم کا ایک بڑا سرمایہ زخمی ہوتا چلا جاتا ہے, شہوات کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ شہوات میں, خواہشات میں ایک اور ایک چیز جو ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے. لوگ اپنی اولاد پر کثرت, اپنی اولاد پر گھمنڈ میں آتے ہیں, اپنی اولاد پر تکبر میں آتے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے ان کی اولاد اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی اولاد کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. وہ اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے, پالنے پوسنے کے لیے, تربیت دینے کے لیے حلال کو حلال نہیں سمجھتے, حرام کو حرام نہیں سمجھتے, وہ غریبوں کو غریب نہیں سمجھتے, وہ مسکینوں کو مسکین نہیں سمجھتے. وہ حقدار سے بھی چھین لیتے ہیں, وہ غریب سے بھی چھین لیتے ہیں, وہ بیواؤں سے بھی چھین لیتے ہیں, وہ یتیموں سے بھی چھین لیتے ہیں. ہر کس و ناقص کا پیٹ مار کر اپنے بچوں کو پالنے میں لگ جاتے ہیں. کبھی کبھار یہ لوگ اپنے بچوں پر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں, اپنے بچوں پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں, لوگوں میں اپنے بچوں کی واہ واہ چاہنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے امت میں. اسی طرح ایک اور فتنہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے, وہ ہے مال کمانا. مال کمانا نوجوانوں کے لیے, اسلام مال کمانے کے متعلق یہ ہدایات دیتا ہے کہ تم مال اتنا کماؤ کہ تم اچھے انداز سے کھا سکو. کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے, کسی سے بھیک مانگنے, یا کسی کے پاس آپ کو جا کر اپنی عزت نیلام کرنا, ایسا نہ ہو. مگر آج نوجوانوں کے لیے مال کمانا ایک بہت بڑی اہمیت والی بات ہو گئی. یہ مال کی وجہ سے اس کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, یہ مال کی وجہ سے اس کے رشتے ضائع ہو جاتے ہیں, یہ مال کی وجہ سے آپ دیکھیے ایک آدمی کو صبح اٹھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اپنی کمپنی کو جانا ہے, یا اپنے آفس کو جانا ہے, یا اپنے کارخانے کو جانا ہے, یہ کام انجام دینا ہے, یہ کتابیں مجھے پڑھنا ہے, ان لوگوں سے مجھے ملنا ہے. مگر اس کے شیڈول میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھنا ہے. اس کے شیڈول میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ میں جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پر کوئی مسجد ہے بھی یا نہیں ہے. اس کے شیڈول میں یہ بات بھی نہیں ہوتی ہے کہ میرے والدین بھی ہیں جن کے ساتھ مسکرا کر ملنا میری ذمہ داری ہے, میرے بھائی ہیں, میرے بہن ہیں. یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے. ایک نوجوان کے لیے یہ چیز بندی چلی جا رہی کہ بس مجھے مال کمانا ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ کیسے آ رہا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور خصوصی طور پر اگر میں یہاں پر یہ بات کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بڑی حد تک حق جانب ہوگی کہ آج ہمارے لوگوں میں حق اور حلال کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. وہ جہاں سے آتا ہے, جیسے آتا ہے, سود سے آتا ہے, انٹرسٹ سے آتا ہے, جیسے بھی ہو, تمام ذرائع سے لپیٹ کر اسے بس اپنی بھوک مٹانا ہے, اپنی پیاس مٹانا ہے, اپنے فیشن میں لانا ہے, اپنا مال بٹورنا ہے. بس یہاں تک بات رہ گئی. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اسی طرح ایک اور فتنہ, اپنے مال کے بعد میں جاگیریں بنانا, گاڑیاں خریدنا,
اپنے آپ کو اچھے لباس میں دیکھنا. حاضرین گرامی یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام نے کبھی کسی خواہش سے انسان کو روکا نہیں. آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں اسلام آپ کو کہتا ہے کہ جیسے آپ بالغ ہو فوراً نکاح کیجیے. اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرتا ہے اس کے بعد میں وہی چیز جو نکاح میں اس کو کرنی ہے وہ بغیر نکاح کے ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو ایک حلال چیز رکھی ہوئی ہے وہ حلال طریقے سے اس کو پورا کر سکتا ہے مگر باوجود اس کے وہ اس حلال کو ہولڈ پر رکھتا ہے اور حرام ذریعے سے اسی چیز کو کرتا ہے. آج ایک نوجوان اگر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کے ساتھ یا کسی بھی خاتون کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو صرف نوجوان اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے, اس کے والدین بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو اس کی شادی میں تاخیر کر رہے ہیں. وہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ خود شادی میں تاخیر کر رہا ہے. اگر وہ مال کمانا چاہتا ہے اسلام نے مال کمانے سے نہیں روکا ہے. ایک مضبوط مومن, ایک طاقتور مومن, ایمان والا مومن اور ایک مال والا مومن اسلام کو مطلوب ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے. آپ دیکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی, انہوں نے جب جب اسلام کو مال کی ضرورت پیش آئی مال دیتے گئے اور اپنے حق میں جنت کو بٹورتے گئے, مگر مال ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازوں کو کھا جائے, مال ایسا نہ ہو کہ آپ کے رشتوں کو کھا جائے, مال ایسا نہ ہو کہ آپ کی دینی تعلیم دینی تربیت ہر چیز کو کھا جائے. مال ایسا اگر ہو جائے کہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ہی ذریعہ مال بن جائے, آپ کسی سے مل رہے ہیں تو مال کی غرض سے مل رہے ہیں, کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو مال کی غرض سے گفتگو کر رہے ہیں, کہیں چل کر جا رہے ہیں تو مال کے لیے چل کر جا رہے ہیں, یہ اسلام اس سے روکتا ہے. آپ کمائیے مال, آپ اتنا مال کمائیے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ کروڑ پتی آپ بن جائیں, مگر یہ مال آپ کے دینی کاموں میں رکاوٹ بننے والا نہ ہو جائے. اسی طرح حاضرین گرامی یہ شبہات ذکر کیے گئے ہیں, یہ شہوات ذکر کیے گئے ہیں. ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو شبہات یا شہوات یا اس جیسے اور بھی جو بیماریاں جس میں نوجوان ہمارا مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی گرفت میں آتا چلا جا رہا ہے, کیا اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز شبہات جو ہمارے پاس ہوتے ہیں, جو ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں, جس میں ہم کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں کہ بات اصل ہے کیا, بات ہونی کیا چاہیے, کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے. اس کے لیے سب سے پہلا حل اور سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم علم کو سیکھنے کی کوشش کریں. آج کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی بات کہہ دیتا ہے, خدا را آپ دیکھیے آپ جس مسلک یا جس مذہب کے ماننے والے ہیں یہ مسلک اہل حدیث ہے جس کا نام دلیل کے ساتھ لیا جاتا ہے, یہ مسلک اہل حدیث ہے جس کی ہر بات اوتھینٹک ہوا کرتی ہے. آپ بغیر دلیل کے کوئی آپ کا ایک رکوع نہیں ہوگا, ایک نماز نہیں ہوگی, آپ کا ایک سجدہ نہیں ہوگا جو بغیر دلیل کے ہو. یہ مسلک اہل حدیث ہے جو آپ کو دلیل کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ شبہات سے بچنا چاہتے ہیں آپ تعلیم حاصل کریں, آپ علم حاصل کریں. جتنا وقت ہو سکتا ہے آپ 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں بہتر ہے, آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں بہتر ہے, یا آپ 10 منٹ دے سکتے ہیں اپنی زندگی کے ہر دن کے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں. شبہات آتے چلے جا رہے ہیں, شبہات جمع ہوتے 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 کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شبہات بڑھتے 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 ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان یہ سوچنے پر مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ سب چھوڑنا یہ سب سوچنا ہی بیکار ہے, ان کو سب کو چھوڑ دو, بس اپنی دنیا میں مبتلا ہو جاؤ, دنیا کماؤ, دنیا کھاؤ اور دنیا میں مر جاؤ. حاضرین گرامی شبہات کو آپ اگر دور کرنا چاہتے ہیں, اس کا ازالہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں. یا ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمر کے ایک ایسے مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں, ایک ایسے مرحلے میں وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا, تو ان کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ علماء سے جڑنے کی کوشش کریں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کن عالمن, یا تو تم وہ ہو جاؤ کہ جو لوگوں کو علم پہنچاتا ہے, لوگوں کو علم سکھاتا ہے, لوگوں کو علم دیتا ہے, لوگوں کو بات بتلاتا ہے, اور متعلمن, یا تو تم علم سیکھنے والے ہو جاؤ کہ تم علم سیکھو. کس طرح سے تم بیٹھ کر دوزانوں ہو کر علم سیکھو, یا علماء سے پوچھ کر علم سیکھو, سوال کر کر علم سیکھو. ہو سکتا ہے پورے دن بھر میں آپ کو کچھ مسئلہ پیش آ جائے, آپ فوراً علماء سے رجوع کرو, رجوع کر کر اس مسئلے کو فوراً حل کرنے کی کوشش کرو, اس شبہے کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو. ایک عالم دین سے نہ ہو, کسی اور عالم دین سے, کسی اور عالم دین سے نہ ہو, کسی اور عالم دین سے. اور اس سلسلے میں بات ذہن نشین رکھیے کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے, وہ یہاں کا مسئلہ ہے, آپ دلہی کو فون کر رہے ہیں, ممبئی کو فون کر رہے ہیں, وہاں کے عالم دین سے آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں, وہ آپ کو نہیں سمجھا سکتے.
وہ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے مسئلے کو جاننے والے آپ کے علاقائی علماء ہوں گے, یا آپ کے اطراف و اکناف کے علماء رہیں گے, یا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو, جان پہچان ہو, سلام دعا ہو, تاکہ وہ آپ کو جانتے ہیں, آپ کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں, آپ کے محلے علاقے سے واقف ہیں, وہ آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں. وہ آپ کو آپ کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے جواب دے سکتے ہیں جو آپ کو نہ جاننے والے یا واقفیت نہ رکھنے والے علماء آپ کو جواب نہیں دے سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے یا تو آپ طالب علم بن جائیں, اسٹوڈنٹ بن جائیں, جتنا وقت 5 منٹ جیسے بھی ہو آپ کے پاس, آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اگر ویسا نہ ہو سکے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوالات کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے آپ علم کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. اس کے ذریعے سے آپ کے شبہات دور ہو سکتے ہیں. دوسری چیز جو خواہشات کا ذکر کیا گیا ہے, حاضرین گرامی, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواہشات اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنے بلبوتے کے تحت ہزاروں لوگوں کو کسی ایک ریل گاڑی میں لے کر بڑی رفتار کے ساتھ سوار ہو جا سکتا ہے. دسیوں سو لوگوں کو لے کر ایک ایروپلین میں ہواؤں میں اڑ کر آدھے گھنٹے میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کر چلا جا سکتا ہے. یہ وہ انسان ہے جس سے بڑے بڑے جانور کانپتے ہیں, بڑی بڑی کشتیوں کو سمندر کے تھپیڑوں میں چلانے والا انسان ہے. اس کے خواہشات پر بھی یہ قابو رکھ سکتا ہے اگر وہ رکھنا چاہے. آپ دیکھیے, آپ اپنی خواہشات کے سامنے جھک گئے, آپ کے خواہشات ہر ڈگر پہ آپ کو جھکاتی چلے جائیں گی. اگر آپ کے خواہشات کو جھکانے پر آ گئے, آپ سچے پکے مومن بنتے چلے جائیں گے. آپ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیے, آپ کو معلوم ہوگا جہاں جہاں پر خواہشات عمر رضی اللہ عنہ کو دستک دیتی ہیں, خواہشات کو کچلتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. یہ خواہشات کو کچلنے والی چیزوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ بنا. آپ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ آپ فلاں کام کرے, فلاں کام کرے, فلاں کام کرے, آپ ان خواہشات کو جائزہ لیجئے, آپ اسلامی دائرے میں اس کو لائیے, دیکھیے کہ یہ خواہشات کیا میرے دین کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں کیا. اگر بن رہی ہیں آپ فوراً ان سے روکیے. آپ کے بال ایسے بن جا رہے ہیں جو آپ کی خواہشات جو ہے آپ کو دین سے دور لے کر جا رہے ہیں. آپ کا لباس ایسا بن رہا ہے کہ وہ خواہشات آپ کو آپ کے دین سے دور لے کر چلی جا رہی ہیں. آپ کی کمائی ایسی بن جا رہی ہے کہ وہ خواہشات آپ کو آپ کے دین سے دور لے کر چلی جا رہی ہیں. خدا را ایسے خواہشات کو کچلنے کی کوشش کیجیے. آپ اپنے خواہشات کو اگر قابو میں رکھنے پر آ جائیں گے, خواہشات آپ کے تابع ہو جائیں گے, جھک جائیں گے آپ کے سامنے. ایک مرتبہ اگر آپ خواہشات کو جھکانے پر آ جائیں گے, کوئی خواہش آپ سے بڑی نہیں رہے گی. اگر آپ خواہشات کے تابع ہو جائیں گے, خواہشات کو فالو کرتے چلے جائیں گے, پوری دنیا بھی آپ کے خواہشات میں آتی چلی جائے گی, پوری دنیا آپ خواہشات میں لگاتے چلے جائیں گے, مگر خواہشات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے. اسی طرح حاضرین گرامی, نوجوان طبقہ جو فتنوں کی گرفت میں آتا ہے, کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے, کیا وجوہات ہوتے ہیں, کس وجہ سے ایک نوجوان جو ہے فتنوں کی گرفت میں آ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک نوجوان جب ایک اپنے دور شباب میں پہنچتا ہے, وہ اس وقت تربیت کا محتاج نہیں ہوتا. تربیت اس وقت کی جانی ہوتی ہے جب وہ بالکل ایک کونلا سا پودا ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا درخت ہوتا ہے, وہ ایک 3-4 سال 5 سال کا بچہ ہوتا ہے. اس وقت اس کی تربیت کی جانی چاہیے. اگر وہ اس وقت سے اس کی تربیت کی جاتی رہی تو ایک نوجوان بہترین تربیت پانے کے بعد میں وہ بڑے سے بڑے فتنوں سے لڑنے والا بن جاتا ہے. آپ دیکھیے, ہمارے والدین ہیں یا ہمارے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں, جس وقت میں ہماری تربیت کرنی ہوتی ہے, جس وقت میں بچوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ تم بیت الخلاء جا رہے ہو, کیسے جانا ہے, بیت الخلاء کے کیا آداب ہونے چاہیے, اس وقت میں وہ ان کو نہیں سکھاتے. وہ سو رہے ہیں تو ان کو کیسے سونا ہے وہ ان کو نہیں سکھاتے, کب سونا ہے نہیں سکھاتے, کھا رہے ہیں تو کیسے کھانا ہے نہیں سکھاتے. جب یہ ایک کونلا سا پودا جو ہے درخت کی مانند بن جاتا ہے تو اس کے ٹہنیوں کو آپ کاٹ نہیں سکتے. یہ مضبوط درخت بن جاتا ہے, تناور درخت بن جاتا ہے. اگر دیواروں سے ٹکرا جائے تو دیواروں میں سوراخ پڑ جائیں گے. ایسا درخت بننے کے بعد میں آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ نوجوان کو نوجوان بننے سے پہلے تربیت کی جائے. آپ اس کو بتلائیں کہ بیٹے تم کھا رہے ہو تو کہاں سے کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کیا بول کر کھانا ہے, کیا پڑھ کر کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کتنے نوالے بنا کر آپ کو کھانا ہے. آپ اس وقت میں اس کو سکھلائیں گے. وہ سونے جا رہا ہے, آپ اس کو بتلائیں کہ آپ کیا دعائیں پڑھنا ہے, آپ کو کیسے کروٹ کا سونا ہے, آپ کو سوتے وقت میں کیا اذکار پڑھنے ہیں, کیا قرآن کی آیتیں پڑھنے ہیں, اس وقت میں آپ اس کو بتلائیں. وہ کسی لوگوں سے مل رہا ہے, اس کو ہائے ہلو بولنا ہے یا سلام وعلیکم السلام بولنا ہے, یا آپ اس کو سکھلائیں.
آپ بتلائیں کہ لباس پہن رہے ہو تو کیسا لباس پہننا، آپ اپنی کٹنگ بنا رہے ہو، اپنے حلیہ کو درست کر رہے ہو، کیسے درست کرنا ہے اس وقت میں بتلائیں جس وقت میں وہ سدھرنے کا محتاج ہوتا ہے، جس وقت میں وہ آپ سے پوچھتا ہے اس وقت میں آپ نہ بتلائیں، جس وقت وہ اپنے آپ میں ایک تناور بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مضبوط بن جاتا ہے، اس وقت میں اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے رسول بچوں کو بتلاتے ہیں یا غلام سم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ تھالی میں رکھے ہوئے کھانے کو ہر طرف سے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں یا غلام سم اللہ، اے غلام اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، کل بیمینک سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ تربیت اس عمر میں نہیں ہوتی جس عمر میں ایک بچہ باپ بننے کی عمر کا ہو جائے، اس عمر میں ہوتی ہے جب ایک بچہ بچہ ہوتا ہے، تب جا کر وہ ایک اچھی طرح سے پروان چڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بھائی، اے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، لہذا ان کو غور سے سنو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دیتے ہیں کہ اے غلام اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا، اے غلام اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ بچے کی تربیت عقیدے کی وہاں سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے کہ فلاں کچھ دینے والا ہے، فلاں کچھ لینے والا ہے، فلاں کچھ کرنے والا ہے، فلاں کے سامنے ہاتھ جوڑنا ہے، اور وہ بچہ سیکھتے سیکھتے اس کا عقیدہ ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے، اور وہ اتنا دہریہ بن جاتا ہے بچہ کہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ دینے والا، اللہ چھیننے والا ہے۔ کوئی چیز چلی جاتی ہے وہ لوگوں پر افسوس کرنے لگ جاتا ہے، کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ضامن بتلاتا ہے کہ میری قابلیتیں، میری صلاحیتیں اس کی حصول کا ذریعہ باعث ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، اللہ لینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ جس وقت میں اسے بتلانا چاہیے تھا اس وقت میں ہم نے اس کی تربیت نہیں کی۔ تو حاضرین گرامی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو جس وقت میں وہ بچے ہوتے ہیں اس وقت ان کی تربیت کرنا ضروری ہے، ان کو تعلیم دینا ضروری ہے، ان کو علم سکھلانا ضروری ہے، ان کو بتلانا ضروری ہے کہ شریعت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنا سکھلایا ہے، دنیا کے جینے کے کیا اصول ہیں، زندگی گزارنے کے کیا طور طریقے ہیں، قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں۔ ایک بچے کو اسی وقت میں سکھلانا چاہیے جب وہ آپ سے پوچھتا رہتا ہے، جب وہ آپ سے سوال کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرین گرامی یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح کی جائے۔ نوجوان جو بگڑتے جا رہے ہیں یا فتنوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے ان کا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہر آدمی کے جو والدین ہوتے ہیں، والدین اس کے پورے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بچوں کی نیکیوں کے باعث والدین کو کھڑا کرے گا، یا بچوں کے گناہوں کا باعث بھی والدین کو کھڑا کرے گا کہ ہم نے اگر چاہتے تو ان بچوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایگریکلچر کرنے والے ہوتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں وہ اپنے آپ سے اگ جاتے ہیں، ان کے کوئی والدین نہیں ہوتے، یا دوسرے جو جانور ہوتے ہیں ان کے کوئی والدین نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہ جو نظام ہمارے اندر رکھا ہے یہ مسئولیت کے لیے کہ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے اس کو تمہاری اولاد بنا کر پیدا کیا تھا، تم نے تربیت کیوں نہیں کی؟ سب سے پہلے جو اس کے ذمہ دار ہیں نوجوانوں کی تربیت کے، وہ ان کے والدین ہیں۔ دوسری جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ وہاں کے رہنے والے علماء کی عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کا تزکیہ کریں، ان کو بتلائیں، ان کو پاک کرتے جائیں اور ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ اور نبی کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری انبیاء کے بعد ان کے وارثین علماء پر آتی ہے کہ معاشرے میں دیکھیں نوجوان کیا کر رہے ہیں، نوجوانوں سے جڑیں، نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوان جو بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں یا جو نمازوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دینداری سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کے چہروں سے داڑیاں چھلتی چلی جا رہی ہیں، ان کو بلائیں، ان کو پکڑیں، ان کو سمجھائیں، ان کو قال اللہ قال رسول کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ تیسری ذمہ داری خود نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے والدین بولتے ہیں،
اساتذہ بولتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم خود باشعور ہو جاتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کرنے والے ہو جاتے ہیں، ہم خود اپنے آپ سے سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کیا اچھا ہے، ہم دیکھیں کیا برا ہے، ہم دیکھیں نبی کی بات کیا ہے، اس سے ٹکرانے والی بات کیا ہے، نبی کے بات کے موافق کیا ہے، ہم کس پر گامزن ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ درست ہے جو کر رہے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر ہٹ جانا چاہیے۔ نوجوان خود اپنے آپ کا ذمہ دار ہے۔ وہ اگر کسی فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، اللہ خود اس سے پوچھے گا کہ جب تجھے دنیا گزارنے کی ہر طریقہ معلوم تھا، تجھے چلنا پھرنا معلوم تھا، دوستوں سے گفتگویں کرنا معلوم تھا، ہر چیز ہر ٹیکنالوجی کو یوز کرنا معلوم تھا، شریعت کیوں نہیں معلوم تھی؟ اللہ کے حقوق کیوں نہیں معلوم تھے؟ والدین کے حقوق کیوں نہیں معلوم تھے؟ اللہ خود نوجوان سے بھی پوچھے گا۔ اسی طرح اس کا ایک اور ذمہ دار ہماری سوسائٹیز ہوا کرتی ہے۔ یہ جو کمرہ ہے، یہ جو روم ہے، یا اس جیسے جتنے بھی سوسائٹیز ہیں ہماری، یہ سوسائٹیز ذمہ دار ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہم جس علاقے میں ہیں اس علاقے کے نوجوان کتنے ہیں، ان کا سروے کیا جائے، دیکھا جائے کہ کتنے نوجوان ہیں جو الحمدللہ سدھرے ہوئے ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کے ذریعے سے پھر اور نوجوان جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بلایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ ہو سکتا ہے اس علاقے میں 1000 بچے نوجوان ہوں، مگر اس میں سے 10-12 ایسے نوجوان ہوں جو الحمدللہ اصلاح کے بعد ہیں، اور باقی تمام ایسے نوجوان ہوں جن کو قابل اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کی اصلاح کرنا ان سوسائٹیوں کی ذمہ داری ہے، ان مساجد کی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ نوجوانوں کی اصلاح کریں، ان کو پکڑیں، ان کو بدلائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھلائیں کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ ایک نوجوان جو قوم کی ایک روح ہوا کرتی ہے، قوم کی ایک روشنی ہوا کرتی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نوجوانوں کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان کو پکڑ کر لائیں۔ اسی طرح ایک اور ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہر نوجوان پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں کافی نہیں ہے آپ کے لیے، یأمرون بالمعروف، آپ کو نیکی کا حکم دینا ہوگا۔ آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سابقہ قوموں پر جب عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو، یہ بستی گنہگاروں کی بستی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، اس میں تو فلاں نیک آدمی ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی برائی کرنے کا نہیں سوچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے اس پر عذاب نازل کرو۔ کیونکہ صرف عبادتیں کرنا کافی نہیں ہے، عبادتیں کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے۔ یہ اکیلا اپنی عبادتیں کرتا رہ جائے گا، معاشرے میں دین کا کام نہیں کرے گا تو یہ بھی گنہگار ہے۔ پہلے اس پر عذاب مبتلا کرو، پھر پوری بستی پر عذاب مبتلا کرنا۔ آج ہم مٹھی پر نوجوان ہیں، آج ہم کچھ لوگ ہیں، آج اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں یہ کافی، اگر ہم سمجھتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ کے کلاس میٹس ہیں، آپ کے روم میٹس ہیں، یا آپ کے پڑوسی نیبرز ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کو پکڑنے کی کوشش کریں، آپ ان کو سمجھانے کی، اپنے دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو حضرین گرامی، وقت بہت ہوتا چلا جا رہا ہے، بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم سدھر جائیں، آج ہم نکھر جائیں، آج ہم بہترین ہو جائیں۔ خدا را اگر آج ہمارے اندر تبدیلیاں نہ آئی، یہ نوجوان طبقہ اگر آج نہ بدلا، آئندہ آنے والی نسلیں اور خراب ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو نماز نام تو معلوم رہ جائے گا مگر نماز پڑھنا کسی کو نہیں آئے گا، لوگوں کو رمضان معلوم ہو جائے گا مگر روزے رکھنا معلوم نہیں ہوگا، لوگوں کو برکت کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے معلوم ہوگا مگر قرآن پڑھنا نہیں معلوم ہوگا۔ ایک ایسی جہالت کا وقت آئے گا کہ لوگوں کے نام عبداللہ عبدالرحمن رہ جائیں گے مگر وہ لوگ بھی سجدے کرنے والے ہو جائیں گے، غیر اللہ کی عبادتیں کرنے والے ہو جائیں گے، غیر اللہ سے پوچھنے مانگنے والے ہو جائیں گے۔ اس کے ذمہ دار جتنے وہ لوگ ہوں گے اتنے ہم بھی ہوں گے جو حق کو جانتے ہوئے حق کی دعوت نہیں دے رہے ہیں اور حق کو چھپاتے جا رہے ہیں۔ تو حضرین گرامی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے جو کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، نوجوانوں کو اللہ رب العالمین سیدھی راہ دکھلائے، نوجوانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے اللہ رب العالمین اصلاح فرمائے، ہم تمام کے دینی جذبات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو رب العالمین قبول فرمائے، اور آئندہ زندگیوں میں بہترین زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔